سوچنے کی باتیں۔ دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ ہے، تمام تحریفات سے پاک ہے۔ ٹھیک انہیں الفاظ میں موجود ہیں جن الفاظ میں وہ اللہ کے رسول برحق پر اترا تھا، اور دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ بد قسمت لوگ ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے ہیں اور پھر بھی اس کا برکتوں اور بے حد حساب نعمتوں سے محروم ہیں۔ قرآن ان کے پاس اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں اور اس کو لے کر خدا کی زمین پر خدا کے قانون کی حکومت قائم کریں دیں۔ وہ ان کو عزت اور طاقت بخشنے آیا تھا، وہ انہیں زمین پر خدا کا اصلی خلیفہ بنانے آیا تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اس نے ان کو دنیا کا امام پیشوا بنا کر بھی دکھا دیا، مگر اب ان کے وہاں اس کا مصرف سوائے اس کے کچھ نہیں رہا کہ گھر میں اس کو رکھ کر جن بھوت بھگائے، اس کی آیتوں کو لکھ کر گلے میں باندھیں اور گھول کر پئیں، اور محض ثواب کے لیے بھی سمجھیں بوجھ پر لیا کریں۔ اب یہ اس سے اپنی زندگی کا معاملات میں ہدایات نہیں مانگتے، یہ اس سے نہیں پوچھتی کہ ہمارا قائد کیا ہونا چاہیے، ہمارے اعمال کیا ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہم لین دین کس طرح کریں، دوستی اور دشمنی میں کیسے قانون کی پابندی کریں، خدا کے بندوں اور خود اپنی نفس کے حقوق پر کیا ہیں اور انہیں ہم کس طرح ادا کریں، ہمارے لیے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اطاعت ہمیں کس کی کرنی چاہیے اور نافرمانی کس کی، تعلق کس سے رکھنا چاہیے اور کسی سے نہ رکھنا چاہیے، ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون، ہمارے لیے عزت فلاح اور نفع کس چیز میں ہے، ذلت نامرادی اور نقصان کس چیز میں ہے۔ یہ ساری باتیں اب مسلمانوں نے قرآن سے پوچھنی چھوڑ دی ہیں۔ اب یہ کافروں اور مشرکین سے گمراہ اور خود غرض لوگ سے اور خود اپنی نفس کی شیطان سے ان باتوں کو پوچھتے ہیں اور انہیں کے کہنے پر چلتے ہیں، اس لیے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے حکم پر چلنے کا جو انجام ہونا چاہیے وہ ان کا ہوا، اور اس کو یہ آج ہندوستان میں، چین اور جاوا میں، فلسطین اور شام میں، الجزائر اور مراکش میں، ہر جگہ بری طرح بھگت رہے ہیں۔ قرآن تو خیر کا سرچشمہ ہے، جتنے اور جیسے خیر تم اس سے مانگو گے یہ تمہیں دے گا، تم اس سے محض چند بہت بھاگانا، کھانسی بخار کا علاج، مقدمہ کی کامیابی اور نوکری کا حصول اور ایسے ہی چھوٹی چھوٹی ذلیل بے حقیقت چیزیں مانگتے ہو تو یہی تمہیں ملیں گی۔ اگر دنیا کی بادشاہی اور روئی زمین کی حکومت مانگو گے تو وہ بھی ملے گی، اور اگر عرش الہی کے قریب پہنچنا چاہو گے تو یہ تمہیں وہاں بھی پہنچا دے گا۔ یہ تمہارے اپنی طرف کی بات ہے کہ سمندر سے پانی کی 2 بوندیں مانگتے ہو، ورنہ سمندر تو دریا بخشنے کے لیے بھی تیار ہے۔